آج میں آپ کے سامنے 60 اہم سوالات و جوابات لے کر حاضر ہوا ہوں، تو وقت کو ضائع نہ کرتے ہوئے تو چلیے سوال و جواب کے سلسلے کو شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ شطرنج کے مہرے یہ کس کا ڈرامہ ہے؟ شطرنج کے مہرے، تو شطرنج کے مہرے جو ہے یہ حبیب تنویر کا ڈرامہ ہے، شطرنج کے مہرے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ پریم چند کی کہانی پر مبنی ہے، یہ بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے۔ اور کوئی طلب ابنائے زمانہ سے نہیں، مجھ پہ احساں جو نہ کرتے تو یہ احساں ہوتا۔ اور کوئی طلب ابنائے زمانہ سے نہیں، مجھ پہ احساں جو نہ کرتے تو یہ احساں ہوتا۔ یہ شعر کس انشائیہ کے شروع میں ہے؟ تو یہ شعر مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ اس انشائیہ کے شروع میں ہے، یہ انشائیہ سجاد حیدر یلدرم کا ہے۔ نقش فریادی یہ کس کا ڈرامہ ہے؟ تو نقش فریادی یہ ڈرامہ ہے محمد حسن کا، جو کہ غالب کی زندگی پر انہوں نے لکھا ہے۔ محمد حسن کو کس کا جانشین کہا جاتا ہے؟ تو محمد حسن کو احتشام حسین کا جانشین کہا جاتا ہے۔ حبیب تنویر کی پیدائش و وفات، حبیب تنویر کی پیدائش ہوئی ہے 1923 میں رائے پور میں، اور 2009 میں بھوپال میں حبیب تنویر کا انتقال ہو رہا ہے۔ حبیب تنویر 1972 میں راجیہ سبھا کے ممبر بھی بنائے گئے تھے۔ 1983 میں انہیں پدم شری ایوارڈ بھی دیا گیا، اور آگرہ بازار ان کا ڈرامہ جو کہ ہمارے نصاب میں شامل ہے 1954 میں لکھا گیا۔ کس نے ڈرامہ ضحاک کو سیاسی تمثیل کہا ہے؟ تو آپ جانتے ہیں کہ ڈرامہ ضحاک محمد حسن کا ڈرامہ ہے۔ محمد حسن 1926 میں مراد آباد میں پیدا ہوئے ہیں، اور 2010 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ محمد حسن کا یہ ڈرامہ جو ہے کہ ایمرجنسی کے تناظر میں لکھا گیا ہے، اور پہلی مرتبہ یہ 1977 میں محمد حسن کے ہی جاری کیے ہوئے رسالہ عصری ادب میں شائع ہوا تھا، اور پہلی بار کتابی صورت میں یہ 1980 میں شائع ہوا تھا۔ تو کس نے ڈرامہ ضحاک کو سیاسی تمثیل کہا ہے؟ تو ڈرامہ ضحاک کو گیان چند جین نے سیاسی تمثیل کہا ہے۔ اردو کی تعلیم کے لسانیاتی پہلو، اس کتاب کے مصنف کون ہیں؟ اردو کی تعلیم کے لسانیاتی پہلو کے مصنف ہیں گوپی چند نارنگ۔ کس نے کہا ہے کہ حالی اور آزاد کے تنقیدی تصورات ہماری رہنمائی نہیں کرتے بلکہ وہ ہمیں گمراہ کرتے ہیں؟ کس نے کہا ہے کہ حالی اور آزاد کے تنقیدی تصورات ہماری رہنمائی نہیں کرتے بلکہ وہ ہمیں گمراہ کرتے ہیں؟ تو یہ شمس الرحمن فاروقی صاحب نے کہا ہے۔ غالب پر 4 تحریریں، اس کتاب کے مصنف کون ہیں؟ غالب پر 4 تحریریں، تو شمس الرحمن فاروقی کی یہ کتاب ہے۔ نظیر خالص ہندوستانی شاعر ہیں، یہ کس کا قول ہے کہ نظیر خالص ہندوستانی شاعر ہیں؟ یہ قول رام بابو سکسینہ کا ہے۔ بیدی کی ناول ایک چادر میلی سی کی شروع میں کس کے شعر کا مصرع دیا گیا ہے؟ تو بیدی کی ناول ایک چادر میلی سی کی شروع میں ایک مصرع دیا ہوا ہے، وہ کس کے شعر کا ہے؟ تو وہ مجروح سلطان پوری کے شعر کا ہے۔ ایک چادر میلی سی ناول کا انتساب کس کی طرف ہے؟ تو ایک چادر میلی سی ناول کا انتساب اشک، مجروح، امر اور سریندر کے نام، یہی اس نام سے انتساب کیا گیا ہے۔ اشک، مجروح یعنی مجروح سلطان پوری، امر اور سریندر کے نام۔ اور یاد رکھیں کہ مجروح سلطان پوری نے اپنے شعری مجموعہ غزل کا انتساب جو کہ 1953 میں شائع ہوئی تھی راجندر سنگھ بیدی کی طرف کیا ہے، اور راجندر سنگھ بیدی نے اپنا اکلوتا ناول جو کہ ایک چادر میلی سی ہے اس کا جو انتساب ہے مجروح سلطان پوری کی طرف کیا ہے۔ دیکھیے اشک، مجروح، امر اور سریندر کے نام، یہ 4 لوگوں کے نام کیا ہے۔ قرۃ العین حیدر کا پہلا ناول کون سا ہے؟ تو قرۃ العین حیدر کا پہلا ناول جو ہے وہ ہے میرے بھی صنم خانے، جو کہ 1949 میں شائع ہوا تھا۔ دوسرا ناول ان کا ہے سفینہ غم دل، جو کہ 1952 میں۔ تیسرا آہ کا دریا 1959 میں۔ پھر اس کے بعد میرے آخری شب کے ہم سفر، کار جہاں دراز ہے، گردش رنگ چمن اور چاندنی بیگم ان کے 7 ناول ہیں۔ ادب کو 2 حصوں اچھا ادب اور اعلیٰ ادب میں کس نے تقسیم کیا ہے؟ یعنی ادب کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک اچھا ادب اور اعلیٰ ادب، تو کس نے تقسیم کیا ہے ادب کو 2 حصوں میں؟ تو ادب کو 2 حصوں یعنی اچھا ادب اور اعلیٰ ادب میں والٹر پیٹر نے تقسیم کیا ہے۔ اردو کی جدید انقلابی شاعری کے مصنف کون ہیں؟
تو اردو کے جدید انقلابی شاعری کے مصنف سجاد ظہیر ہیں۔ بہت لوگوں کو کنفیوژن ہو جا رہی ہے اردو کی جدید انقلابی شاعری اور اردو کی ترقی پسند ادبی تحریک میں۔ تو اردو کی ترقی پسند ادبی تحریک جو ہے یہ خلیل الرحمن اعظمی کی ہے، اور اردو کی جدید انقلابی شاعری یہ جو ہے سجاد ظہیر کی ہے۔ کس کے مطابق الفاظ کی بہترین ترتیب نثر ہے اور بہترین الفاظ کی بہترین ترتیب شعر ہے؟ کس کے مطابق الفاظ کی بہترین ترتیب نثر ہے اور بہترین الفاظ کی بہترین ترتیب شعر ہے؟ تو کودرج کے مطابق یہ ہے کہ بہترین ترتیب نثر ہے اور بہترین الفاظ کی بہترین ترتیب شعر ہے۔ شاعری کی تین آوازیں یہ کس کا مضمون ہے؟ شاعری کی تین آوازیں یہ ٹی ایس ایلیٹ کا مضمون ہے۔ مذہب اور ادب کے نام سے بھی ٹی ایس ایلیٹ کا ایک مضمون ہے۔ ہر تخیلی اکتساب اپنے زمانے کی مادی دنیا کا تخلیقی عکس ہوتا ہے۔ ہر تخیلی اکتساب اپنے زمانے کی مادی دنیا کا تخلیقی عکس ہوتا ہے، یہ قول مجنو گورکھپوری کا ہے۔ یہ قول کس کا ہے کہ انہدام کے بغیر تعمیر ممکن نہیں۔ انہدام کے بغیر تعمیر یعنی کسی چیز کو جب تک ہم ڈھائیں گے نہیں تب تک کوئی نئی چیز تعمیر نہیں کر سکتے۔ تو کہہ رہا ہے کہ انہدام کے بغیر تعمیر ممکن نہیں، تو یہ کلیم الدین احمد کا قول ہے۔ مصحفی انشاء اور جرات کا ذکر آب حیات کے کس دور میں آیا ہے؟ غلام حمدانی منصفی انشاء اللہ خواہ انشاء اور یحییٰ امان کلندر بخش جرات کا ذکر آب حیات کے چوتھے دور میں آیا ہے۔ دہلی کا ایک یادگار مشاعرہ کے مصنف کون ہیں؟ دہلی کا ایک یادگار مشاعرہ، تو اس کے مصنف مرزا فرحت اللہ بیگ ہیں۔ تنقید اور مجلسی تنقید اس کتاب کے مصنف کون ہیں؟ تو تنقید اور مغربی تنقید کے مصنف جو ہے احتشام حسین تھے۔ نہیں، تنقید اور عملی تنقید کے مصنف احتشام حسین تھے۔ قدیم مغربی تنقید جو ہے یہ کلیم الدین احمد کی ہے، اور تنقید اور مجلسی تنقید جو ہے یہ وزیر آغا کی ہے۔ اگلا سوال ہے کہ شمالی ہند کی پہلی تبازات داستان کون سی ہے؟ شمالی ہند کی پہلی تبازات داستان فسانہ عجائب کی ہے، جو کہ رجب علی بیگ سرور کی ہے۔ رجب علی بیگ سرور 1786 میں پیدا ہوئے ہیں اور 1869 میں یعنی غالب کے ساتھ ہی ان کا انتقال ہوا ہے۔ داستان فسانہ عجائب کب شائع ہوئی؟ تو داستان فسانہ عجائب جو ہے لکھی گئی تھی 1824 میں، شائع ہوئی ہے 1843 میں، یعنی بمطابق 1259 یعنی 19 سال کے بعد، اپنے لکھے جانے سے 19 سال کے بعد شائع ہوئی ہے۔ تو یہ اگر ہجری سن پوچھتا ہے کہ کب لکھی گئی تو 1240 میں لکھی گئی ہے اور 1259 میں شائع ہوئی ہے، اور اگر یہ سن پوچھتا ہے عیسوی تو یہ لکھی گئی ہے 1824 میں اور 1843 میں شائع ہوئی ہے فسانہ عجائب رجب علی بیگ سرور کی داستان۔ اسماعیل میرٹھی کی نظم آثار سلف کس حیت میں ہے؟ تو اسماعیل میرٹھی کی نظم آثار سلف مسمن کی حیت میں ہے۔ کنہیا لال کپور کی تصنیف سنگ وخشت کا انتساب کس کی طرف ہے؟ تو کنہیا لال کپور کی تصنیف سنگ وخشت کا انتساب پطرس بخاری کی طرف ہے۔ ایک آیا گیا دوسرا آئے گا، دیر سے دیکھتا ہوں یوں ہی رات اس کی گزر جائے گی، یہ کس نظم کا حصہ ہے؟ ایک آیا گیا دوسرا آئے گا، دیر سے دیکھتا ہوں یوں ہی رات اس کی گزر جائے گی، یہ نظم جاتری کا ہے جو کہ میرا جی کی نظم ہے۔ جاتری، سمندر کا بلاوا، یہ سب میرا جی کی نظمیں ہیں۔ انوار سہیلی کے مصنف کون ہیں؟ تو انوار سہیلی کے مصنف ابراہیم بیجاپوری ہیں۔ ملا وجہی سے کس نے بیان عشق میں کتاب لکھنے کو کہی تھی؟ ملا وجہی سے عبداللہ قطب شاہ نے بیان عشق میں کتاب لکھنے کے لیے کہا تھا۔ کس داستان میں آب حیات کا ذکر آیا ہے؟ تو ملا وجہی کی داستان سبرس میں آب حیات کا ذکر آیا ہے۔ میر امن کی پیدائش و وفات، میر امن کب پیدا ہوئے اور کب ان کا انتقال ہوا؟ تو میر امن 1732 میں پیدا ہوئے ہیں اور 1808 میں میر امن کا انتقال ہوا ہے۔ یہ قول ہے، بتانا ہے کس کا قول ہے کہ میر اگر اہل زبان ہیں تو میر امن خالق زبان، میر اگر اہل زبان ہیں تو میر امن خالق زبان، یہ قول گیان چند جین کا ہے۔ قرۃ العین حیدر کا آخری ناول کون سا ہے؟ تو قرۃ العین حیدر کا آخری ناول چاندنی بیگم ہے، جو کہ 1990 میں شائع ہوا تھا۔ پہلے ناول کے بارے میں نے بتایا کہ میرے بھی صنم خانے ہیں، جو کہ 1949 میں شائع ہوا تھا، اور مائع نصاب میں جو شامل ہے آگ کا دریا 1959 میں شائع ہوا تھا۔ اردو لسانیات کے مصنف کون ہیں؟ تو اردو لسانیات کے مصنف شوکت سبزواری ہیں۔
عام لسانیات کے مصنف کون ہیں؟ تو عام لسانیات کے مصنف گیان چند جین ہیں۔ گیان چند جین کی دیگر کتابیں ہیں لسانی مطالعے، حقائق، ذکر و فکر، اور اسی طرح سے اردو بہت ساری کتابیں اردو میں شمالی ہند اردو میں شمالی ہند میں مثنوی۔ اور راتوں کا شہر کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ راتوں کا شہر یہ شوکت صدیقی کے افسانوی مجموعہ ہے۔ ان کے 3 افسانوی مجموعے ہیں، تیسرا آدمی، کیمیا گر اور راتوں کا شہر۔ تو یہ راتوں کا شہر شوکت صدیقی کا افسانوی مجموعہ ہے۔ ہوا خیمہ زن کاروان بہار، ارم بن گیا دامن کوہسار۔ ہوا خیمہ زن کاروان بہار، ارم بن گیا دامن کوہسار۔ یہ شعر اقبال کی کس نظم کا ہے؟ تو یہ شعر اقبال کی کس نظم کا حصہ ہے؟ تو یہ ساقی نامہ میں یہ شعر ہوا خیمہ زن کاروان بہار، ارم بن گیا دامن کوہسار۔ اقبال کی نظم لالہ صحرائی کس مجموعہ میں شامل ہے؟ تو اقبال کی نظم لالہ صحرائی بال جبرائیل میں شامل ہے۔ یاد رکھیں کہ اقبال کی تمام نظم جو کہ نصاب میں شامل ہے بال جبرائیل میں ہے، سوائے شعاع امید کے۔ شعاع امید جو ہے ضرب کلیم میں شامل ہے۔ ابن انشا نے جرمنی اور لندن کا سفر کب کیا؟ ابن انشا نے جرمنی اور لندن کا سفر کب کیا؟ تو ابن انشا نے جرمنی اور لندن کا سفر نومبر 1971 میں کیا تھا۔ ابن انشا نے ایران کا سفر جو ہے دسمبر 1963 میں کیا تھا۔ لنکا کا سفر جنوری 1964 میں کیا تھا۔ ٹوکیو اور ہانگ کانگ کا سفر جولائی 1972 میں کیا تھا۔ فلپائن کا سفر دسمبر 1972 میں کیا تھا۔ اور ابن انشا نے جرمنی اور لندن کا سفر نومبر 1971 میں کیا ہے۔ بنگلہ دیش ایک رنگ بھون یہ عنوان کس خود نوشت میں آیا ہے؟ بنگلہ دیش ایک رنگ بھون، تو یہ عنوان ورود مسعود میں آیا ہے۔ بنگلہ دیش ایک رنگ بھون، یہ عنوان ورود مسعود میں آیا ہے۔ قاطع برہان کے مصنف کون ہیں؟ تو قاطع برہان کے مصنف مرزا غالب ہیں۔ اقبال مجید کا افسانوی مجموعہ تماشا گھر کب شائع ہوا؟ تو اقبال مجید کا افسانوی مجموعہ تماشا گھر 2003 میں شائع ہوا۔ اردو کا مسکن دو آبا گنگو جمن کس نے قرار دیا؟ تو اردو کا مسکن دو آبا گنگو جمن شوکت سبزواری نے قرار دیا ہے۔ دل کسی کا دوست نہیں یہ کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ دل کسی کا دوست نہیں یہ کرشن چندر کا افسانوی مجموعہ ہے۔ اردو معلیٰ میں علاء الدین احمد خاں علائی کے نام کتنے خطوط ہیں؟ تو یہ مرزا غالب کے خطوط کا مجموعہ جو کہ پہلی مرتبہ 6 مارچ 1869 میں شائع ہوئی تھی، اور اردو معلیٰ میں ٹوٹل 472 خطوط ہیں جو کہ 50 لوگوں کے نام لکھے گئے ہیں۔ سب سے زیادہ جو خطوط ہیں وہ تفنا کے نام لکھے گئے ہیں۔ یہاں پوچھا گیا کہ اردو معلیٰ میں علاء الدین احمد خاں علائی کے نام کتنے خطوط ہیں؟ تو علاء الدین احمد خاں علائی کے نام 56 خطوط ہیں۔ اور اگلا سوال ہے کہ منشی شیو نارائن آرام کے نام اردو معلیٰ میں کتنے خطوط ہیں؟ تو منشی شیو نارائن آرام کے نام اردو معلیٰ میں 33 خطوط ہیں۔ یعنی علاء الدین احمد خاں علائی کے نام 56 خطوط ہیں اور منشی شیو نارائن آرام کا نام 33 خطوط ہیں۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اردو معلیٰ کو حکیم غلام رضا خان نے مرتب کیا تھا، اور اردو معلیٰ کے آخر میں خاتمہ جو دیا ہے وہ مرزا قربان علی بیگ سالک کا خاتمہ ہے۔ آتش کو اخلاقی شاعری کا بادشاہ کس نے کہا ہے؟ آتش کو اخلاقی شاعری کا بادشاہ کس نے کہا ہے؟ تو آتش کو اخلاقی شاعری کا بادشاہ فراق گورکھپوری نے کہا ہے، اور آتش کو اردو شاعری کا حافظ عبدالسلام ندوی نے کہا ہے۔ مضراب شہادت یہ کس کا مرثیہ ہے؟ تو مضراب شہادت ہمارے نصاب میں شامل ہے، اور یہ جمیل مظہری کا مرثیہ ہے۔ سید کاظم علی جمیل مظہری 1904 میں پیدا ہوئے ہیں اور 1979 میں ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ تضحیک روزگار میں کس کی ہجو کی گئی ہے؟ تو تضحیک روزگار جو کہ مرزا محمد رفیع سودا کا ہے، اور اس میں گھوڑے کی ہجو کی گئی ہے۔ مثنوی پھول بند کو کس نے مرتب کیا تھا؟ مثنوی پھول بند جو کہ ابن نشاطی کی ہے 1655 میں لکھی گئی، 1937 میں شائع ہوئی، اور کہا جاتا ہے کہ یہ بساتین الانس کا ترجمہ ہے جو کہ احمد دبیر ادروسی کی تھی، اور مثنوی پھول بند کے جواب میں نیا درپن سید احمد خان ہنر نے لکھی تھی، اور مثنوی پھول بند میں 39 صنعتیں استعمال کی گئی ہیں۔ اور مثنوی پھول بند کو کس نے مرتب کیا ہے؟ تو مثنوی پھول بند کو عبدالقادر سروری نے مرتب کیا ہے۔ کس تنقید نگار نے سب سے پہلے تفصیل کے ساتھ منٹو کے فکر و فن کو موضوع بنایا ہے، موضوع بحث بنایا؟
کس تنقید نگار نے سب سے پہلے تفصیل کے ساتھ منٹو کے فکر و فن کو موضوع بحث بنایا؟ تو ممتاز شیری نے سب سے پہلے تفصیل کے ساتھ منٹو کے فکر و فن کو موضوع بحث بنایا ہے۔ ارسطو نے ڈرامے کے فن میں کسے اولیت دی ہے؟ تو ارسطو نے ڈرامے کے فن میں پلاٹ کو اولیت دی ہے۔ تنقید کی متقاضیات میں کس کی خاص اہمیت ہے؟ تو تنقید کی متقاضیات میں معروضیت کی خاص اہمیت ہے۔ آثار ابوالکلام آزاد کے مصنف کون ہیں؟ تو آثار ابوالکلام آزاد کے مصنف قاضی عبدالغفار ہیں۔ اگلا سوال ہے، غالب کا تفکر کس کا مضمون ہے؟ غالب کا تفکر تو یہ احتشام حسین کا مضمون ہے، غالب کا تفکر۔ ابوالکلام آزاد نے تذکرہ کس کے اسرار پر قلم بند کیا تھا؟ تذکرہ جو کہ ابوالکلام آزاد کی خود نوشت ہے۔ ابوالکلام آزاد نے تذکرہ کس کے اسرار پر قلم بند کیا تھا؟ تو 1888 میں ابوالکلام آزاد پیدا ہوئے ہیں، 1958 میں ابوالکلام آزاد کا انتقال ہوا ہے۔ امام الہند انہیں کہا جاتا ہے اور ان کا اصل نام سید محی الدین تھا، محی الدین مولانا ابوالکلام آزاد۔ ابوالکلام آزاد نے تذکرہ کس کے اسرار پر قلم بند کیا تھا؟ فضل الدین احمد کے اسرار پر ابوالکلام آزاد نے تذکرے کو قلم بند کیا تھا، فضل الدین احمد۔ سر سید کے کون سے دو مضامین اسپیکٹر سے ماخوذ ہیں؟ تو سر سید کے دو مضامین ریاکاری اور خوشامد، ریاکاری اور خوشامد یہ دونوں مضامین جو ہیں اسپیکٹر سے ماخوذ ہیں، ریاکاری اور خوشامد سر سید احمد۔ بسیار نواسی میں کسے ید طولہ حاصل ہے؟ تو بسیار نواسی میں خواجہ حسن نظامی کو ید طولہ حاصل ہے۔ ان کا انشائیہ جو ہے مچھر، اس کے بارے میں عموماً سوال کیا گیا تھا، یہ کس کا انشائیہ ہے؟ مچھر۔ اور بیگمات کے آنسو یہ بھی خواجہ حسن نظامی کا ہے۔ جوش کا حیدرآباد میں کتنے سال قیام رہا؟ جوش 1896 میں پیدا ہوئے ہیں، ملیح آباد میں 1982 میں اسلام آباد پاکستان میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ جوش ملیح آبادی کا حیدرآباد میں 10 سال قیام رہا ہے۔ لکھنؤ کا عوامی اسٹیج یہ کس کی تصنیف ہے؟ لکھنؤ کا عوامی اسٹیج یہ مسعود حسین رضوی ادیب کی تصنیف ہے۔ لکھنؤ کا عوامی اسٹیج، لکھنؤ کا عوامی اسٹیج مسعود حسین رضوی ادیب کی یہ تصنیف ہے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے 60 اہم سوالات و جوابات رکھ دیے ہیں۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، جلدی ہم اگلی ویڈیو بھی اپلوڈ کریں گے۔